تو تعجب تو یہ کہ مرنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، تھوڑا سا مال بھی غریبوں اور مسکینوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ بچہ کلمہ پڑھتے ہی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے آج یہ کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ غور کرو، کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کہاں جاتا؟ اگر اس کلمے کو پڑھے بغیر مر گیا ہوتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو قبل الموت کوئی پڑھ لے، بیفور ڈیتھ، مرنے سے پہلے اگر کوئی اس کلمے کو پڑھ لے اور اسلام لے آئے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی یہودی، اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، تقریر سنتا تھا، واعظ سنتا تھا، نصیحت سنتا تھا، اور اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اپنے گھر آ کر کہتا تھا کہ ابو جان، کیا میں اسلام لے آؤں؟ مجھے محمد کی باتیں بہت پسند ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن عمر کتنی ہے اس کی؟ 12 سال۔ اور جب اپنے باپ سے کہتا تھا کہ ابو مجھے اللہ کے رسول کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا میں ان کی باتیں مان لوں، اسلام لے آؤں؟ تو اس کا باپ آنکھیں پھاڑ کے کہتا تھا کیا تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، محمد کی بات مانے گا؟ جوتا اٹھاؤں گا بھی، لگاؤں گا، چپل سے ماروں گا۔ بیچارہ ڈر جاتا تھا اور اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، کچھ دن بیماری میں مبتلا رہا، لیکن اب اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، حالت گمبھیر، سیریس۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ جو یہودی لڑکا یہاں آیا کرتا تھا، میری باتیں سنتا تھا، نصیحت ہم سے حاصل کرتا تھا اور ہماری خدمت بھی کرتا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چلیے ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بچے کو دیکھنے چلیں، دیکھیں کیا بات ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے چلیں۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، کہا میں محمد ابن عبداللہ تمہارے بچے کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا آئیے۔ اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ یہودی کے گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، اس بچے کی حالت دیکھتے ہیں، اس کی کنڈیشن بڑی خراب ہے، آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب، اب مرا کہ تب مرا، روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے۔ ایسے موقع پر لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں دوا کھاتے رہنا، نہیں تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، انشاءاللہ تم صحیح ہو، کوئی بات نہیں، تم صحیح ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر کو۔ لوگ یہی تسلی دیتے ہیں مریض کو، لیکن اللہ کے نبی اس کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت جلدی صحیح ہو جاؤ گے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آنسو بھی اس لیے ہیں کہ اگر یہ بچہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ 12 سال کی عمر بالغ ہو چکا ہے۔ عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی نہیں، بالغہ تھی۔ میرے بھائیوں، ماحول اور مزاج کا فرق ہوتا ہے، یہ تو 12 سال کا ہے لڑکا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ مرنے والا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، جبکہ اس بچے کا دل اسلام کی طرف مائل ہے۔ آپ اس بچے کو تسلی نہیں دے رہے ہیں، آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم جلدی صحیح ہو جاؤ گے، بلکہ اس بچے کے سر پر، اس لڑکے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قل یا غلام لا الہ الا اللہ، آئے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو، آئے غلام لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ غلام عرب کے اندر کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بھی کہا جاتا تھا
آپ نے اس سے کہا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، پڑھ لے۔ اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے۔ اس کے باپ کو آج رحم آ گیا اور باپ کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا دل محمد رسول اللہ کی طرف لگا رہتا تھا، تم پہلے بھی یہی چاہتے تھے، تمہارا پہلے بھی یہی دل تھا کہ میں محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤں، اور آج بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے۔ اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت میں تمہارا دل توڑوں۔ اس باپ کی زبان سے نکلا اطیع ابا القاسم یا بنیا اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یعنی اللہ کے نبی تم سے جو کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، یعنی کلمہ پڑھنا چاہو تو کلمہ پڑھ لو، میری طرف سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی چھوٹ دیتا ہوں۔ اب اس بچے نے جو 12 سال کا تھا اپنے باپ کی پرمیشن سنی، اجازت سنی، تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام کے دائرے کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اور تعجب تو یہ کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی کلمہ نکلا ہی تھا کہ اس کی کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ یہودی بچہ جو ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح بھی نکل گئی۔ سب دیکھ رہے ہیں، دھڑکنیں بند، سانس بند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس بیٹھے تھے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، یہ بچہ مر گیا، لیکن اب چہرے پر رونا پن نہیں، چہرہ بگڑا ہوا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ اس کے سر کے پاس سے اٹھے اور کھڑے ہو کر یہ جملے آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کے آگ میں گرنے سے بچا لیا، جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں 12 سال تک وہ بچہ کافر رہا، 12 سال تک اپنی منمانی کرتا رہا، 12 سال تک اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اور جب مرا کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تعجب تو یہ کہ مرنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، تھوڑا سا مال بھی غریبوں اور مسکینوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ بچہ کلمہ پڑھتے ہی جنت کے اندر داخل ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو کلنکت ہونے سے بچاؤ۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور کہو بابا 10 سالیں ہو گئیں، 15 سالیں ہو گئیں، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، مجھے بیٹا دلا دو، بیٹی دے دو۔ یہ کلمے کو کلنکت کرنا ہوا، یہ کلمے پر داغ لگانا ہوا، اور ایسے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ تم اللہ کو بھی پکارو اور دوسرے کو بھی پکارو، نہیں، خالصتاً للہ، صرف اللہ کو پکارا جائے گا، بس اللہ سے مانگا جائے گا، بس۔ اچھا 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور دونوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور کہاں گئے؟ جنت میں۔ ایک اسود اور دوسرا یہ۔ آئیے اب ایک واقعہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں کہ آپ تعجب کریں گے۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ نبی کی خدمت کرنے کے باوجود وہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے ابو طالب کا۔ کون تھے؟ نبی کے چچا۔ خدمت کتنی کی؟
خدمت کتنی کی آپ کو اندازہ نہیں. اللہ کے یہاں سے اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے 2 مہینہ. اے بھیا جس کو اٹھنا ہو ابھی سے اٹھ کے چلے جاؤ یار, ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہو, ڈسٹرب کر رہے ہو سامنے سے. باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جب محمد الرسول اللہ کی عمر 6 سال کی ہوئی, اور 6 سال کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے آپ کو اپنے دماغ میں رکھیے, 6 سال کا بچہ. جب نبی اکرم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہاں آئے؟ اپنی ماں کے ساتھ مدینے آئے. یسرب اس کا پرانا نام تھا, یسرب. مدینے آئے اپنے ننیال, اپنے نانا ماموں کے یہاں. اور جب ماں 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب مکے کی طرف پھر لوٹنے لگی تو مدینے سے کچھ ہی تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام ابوا, اور وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ دفن تھے. ماں اپنے شوہر کی, محمد الرسول اللہ کی ماں اپنے پتی کی, اپنے ہسبینڈ کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئی اور اپنے بیٹے سے کہا محمد چلو ہم تمہیں بھی تمہارے باپ کی قبر دکھاتے ہیں. اور جب اشارہ کیا کہ یہ تمہارے باپ کی قبر ہے, وہیں پر ماں اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی, یاد آئی اور اٹیک پڑتا ہے محمد کی ماں آمینہ کو, اور اسی جگہ پر مقام ابوا پہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آمینہ کی بھی روح نکل جاتی ہے. باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیٹے نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. سوچئے, باپ کی قبر کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا صحیح سے, اور اسی جگہ پر ماں کا بھی انتقال ہو گیا, اور وہیں پر ان کی ماں کو بھی دفن کیا گیا. سوچو 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں. اب کس نے پالا؟ عبد المطلب نے. لیکن عبد المطلب بھی صرف 2 سال تک پال پائے. یہاں 8 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ, ادھر عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے. 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بھتیجے کو, اور 8 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے پاس رکھا, کھلایا پلایا, پال پوس کر بڑا کیا. اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کرائی جن کی عمر 40 سال تھی. میرے بھائیوں, اور 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کو نبوت ملی. سوچئے 8 سال سے لے کر 40 سال تک ابو طالب نے خیال رکھا. یہ 32 ایئر 32 سال کی زندگی ابو طالب اپنے پاس رکھے رہے, کھلاتے رہے پلاتے رہے, پروان چڑھاتے رہے. اور جب اللہ کے رسول کو رسالت ملی, نبوت ملی, اور آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو دشمنوں سے بچاتے رہے, حفاظت کرتے رہے, یہاں تک کہ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی اور تمام کافرین مکہ متفق ہو کر نبی ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے, سر سے اوپر چڑھ چکا ہے, تمہارے بھتیجے کی لنترانی اب ہم نہیں سنیں گے. بہت الٹا سیدھا غلط سلط ہمارے معبودوں کے بارے میں تمہارا بھتیجا بول چکا ہے, اب اس کی زبان پر کنٹرول کرو, اور نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو اپنے حساب سے سزا دیں گے. بعد میں یہ مت کہنا کہ میرے بھتیجے کا قتل کر دیا, میرے بھتیجے کو مار ڈالا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں, میرے ناتواں کندھوں پر, میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. یہ میرے دشمن اب تیرے دشمن بن چکے ہیں, خون کے پیاسے ہیں, تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو دین کی دعوت چھوڑ دے, توحید کی دعوت چھوڑ دے, ان کو ان کے اسی حال پر رہنے دے, تو ان کو برا بھلا مت کہے, چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر. اللہ کے نبی صفائی پیش کر رہے ہیں, اے چچا میں برا بھلا کہاں کہتا ہوں, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کو پکارو, ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کہتا. چچا نے کہا بھتیجے چھوڑ دے, ان کو ان کے حال پر رہنے دے, یہ بھی کہنا بند کر دے اگر میری زندگی میں تجھے کسی نے مار دیا یا قتل کر دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا. چچا کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. صرف ایک ہی جملہ بولا, آئے چچا جان میں دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا, میں توحید کی دعوت سے
باز نہیں آ سکتا۔ اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں دعوت دیتا رہوں گا، دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنے چچا سے یہ کہہ کر جا رہے تھے اگر آپ کو بھی میری مدد نہیں کرنی ہے تو ہٹ جائیے راستے سے، آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، میں اب جا رہا ہوں دوسری طرف۔ جب آپ نے پیٹھ پھیری روتے ہوئے تو چچا نے آواز دیا، اے محمد ابن عبداللہ، یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، آئے میرے بھتیجے، ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، جی چچا، میں تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے جو دعوت دے کر بھیجا ہے جا کھل کر وہ دعوت دے، دیکھتا ہوں میری زندگی میں تیرا کون کیا کرتا ہے، تیرے اوپر کھروچ بھی اگر آ گئی تو میری تلوار میان سے باہر نکل جائے گی، دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے تجھے، جا تجھے جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کو پورا کر۔ چچا نے اجازت دے دی، باوجود اس کے کہ خطرہ تھا کہ دشمن کہیں محمد کو قتل نہ کر دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعوت دیتے رہے اور ایک دن آیا، یہی چچا بیمار ہو گئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، آخری وقت آیا چچا کا، ابو طالب کا، اب مرے کہ تب مرے، تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے، وہی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے چچا کا انتقال کا وقت قریب ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اور بغیر کلمے کے اگر یہ میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، آئے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور چچا جواب دیتے ہیں نہیں بیٹا۔ اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ کہا وہ سنیے گا بڑے غور سے۔ آپ نے کہا چچا اگر آپ کو ڈر ہے کہ لوگ سن لیں گے اور بعد میں تانے ماریں گے کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، تو ایک کام کریے، اللہ کے رسول نے اپنا کان بڑھا دیا، اپنے چچا کو اٹھا لیا اور چچا کا منہ اپنے کان میں لگا دیا اور کہا قل یا امی فی اذنی لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم جانیں آپ جانیں، بس میرے کان میں پڑھ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن میں اللہ سے گواہی دوں گا، اے اللہ مرتے وقت میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا، تو بخش دے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے بحث حجت کر کے آپ کو بخشوا لوں گا، اللہ کے سامنے گواہی دے کر میں آپ کو جنتی بنوا دوں گا، اللہ سے سفارش کر کے میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا، میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ میں مرتے وقت اپنے باپ کا اپنے دادا کا دین چھوڑوں، آئے میرے بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میرے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، بد دین ہو کر مرا، بے دین ہو کر مرا۔ آئے میرے بھتیجے سوری، میں تمہارے کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں چپکے سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کروں گا۔ آئے میرے بھتیجے میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کا میرے دادا کا دین تھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بغیر کلمہ پڑھے مر گئے۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کی سیوا کی، پوری زندگی نبی کو چاہا، پوری زندگی نبی کو مانا، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر مر گئے۔ کہاں گئے؟ جہنم میں۔ اور ایک بار اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی کہ آئے اللہ میرے چچا کو بخش دے، وہ مجھے بہت چاہتا تھا، میری بہت خدمت کی، میری بہت دیکھ ریکھ کی، اللہ میرے چچا کو بخش دے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا یہ کہتے ہوئے کہ محمد سے کہہ دو کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تیرا چچا حالت کفر میں مرا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، 70 مرتبہ بھی آئے محمد اپنے چچا کے لیے تم دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تیرا چچا کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، تیرے چچا کو ہم جہنم ہی دیں گے، جنت نہیں مل سکتی، اس کو بخشیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اور کہا کہ تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔
اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ وہ مجھے بہت چاہتا تھا, میری بڑی خدمت کی. تو اللہ نے فرمایا اے محمد تمہاری خدمت کی مانتا ہوں اس بات کو, لیکن جنت نہیں دے سکتا, رہے گا تیرا چچا ہمیشہ جہنم کے اندر. ہاں اتنا کر سکتا ہوں, اتنا کر سکتا ہوں کہ تیرے چچا کو ہم سب سے ہلکا عذاب دیں, سب سے کم عذاب دیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیتا ہے. ان کے دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے, یہ دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاری. چنگاری جانتے ہو, چولہے میں جب لکڑی جلاتے ہو تو چنگاری نکلتی ہے نا, پھٹ سے پھوٹتی ہے ایک دم. دو چنگاری, ایک اس پیر کے نیچے اور دوسرا دوسرے پیر کے نیچے رکھ دی. بس اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیر کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاری کی وجہ سے بھی یغلی منہما دماغہ, آگ کی دونوں چنگاریوں سے بھی میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے چولہے پر پانی رکھ دیا جائے اور کھول رہا ہو, ابل رہا ہو. ایسے ہی ان دونوں چنگاریوں سے میرے چچا کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہے. میرے بھائیوں, پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کلمہ نصیب جس کو ہوا, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی وہ تو جنت میں گیا, اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی, نیکی کی, نبی کے ساتھ حسن سلوک کیا, لیکن آخری وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا تو وہ جہنم میں چلا گیا, یعنی ابو طالب. تو یہی کلمہ انسان کو جنتی بناتا ہے, یہی کلمہ انسان کو جہنمی بناتا ہے. یہ پہلی چیز. ابھی لا الہ الا اللہ پر میں نے تھوڑا زیادہ وقت آپ کا لے لیا. دوسری چیز پر ہم آپ کو تھوڑا سا کھینچ کر لاتے ہیں, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. آپ بائک سے جا رہے ہیں یا فور ویلر سے جا رہے ہیں اور آپ کو بیچ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا دکھ جائے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگائیں اور کیلے کے چھلکے کو بیچ سڑک سے ہٹا کر آپ باہر پھینک دیں, کیونکہ آپ تو گزر جائیں گے گاڑی کو دائیں بائیں کر کے, لیکن کہیں کوئی بوڑھا آدمی, کوئی اندھا آدمی اگر اس کا پیر اس کیلے کے چھلکے پر پڑ گیا اور پھسل کے گر گیا تو میرے بھائیوں بڑھاپے میں تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو جلدی جڑتی نہیں ہے. اس لیے کوئی کانٹا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو, کوئی چھلکا پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو, کوئی پتھر پڑا ہے تو اس کو ہٹا دو. یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا, جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ثواب ہے, جس طرح راستے میں پڑی ہوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر ثواب ہے, اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن بیچ راستے میں لوگوں کے گزرنے کی جگہوں پر جان بوجھ کر کیلے کا چھلکا پھینکنا, کانٹے پھینکنا, کوڑا پھینکنا, ناک جھاڑنا, تھوکنا, بلغم تھوکنا, بلغم کا پلٹنا, اسی طریقے سے پتھر کا پھینکنا, یہ سب چیزیں باعث عذاب بھی ہیں اور باعث گناہ بھی ہیں. اگر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ثواب کا کام ہے تو جان بوجھ کر راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکنا گناہ بھی ہے. ہٹائیے. اسی طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں اور آپ نے بیچ سڑک پر اپنی گاڑی کھڑی کر دی. غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور تیسری چیز اس حدیث میں بتائی گئی ہے, والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. آج شرم و حیا ہمارے معاشرے سے نکل گئی, شرم و حیا ختم ہو گئی. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت, جب تیرے اندر شرم نہ رہی, جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی تو پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر. یعنی جب شرم ہی نہیں رہے گی تو انسان کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا, جو آئے گا وہ کرے گا. شرم نہیں رہی. اور اس ویسٹرن کلچر نے, اس پشچمی سمجھتا نے, اس مغربی تہذیب نے آج شرم و حیا کا جنازہ مردوں کے اندر تو چھوڑیے عورتوں کے اندر سے بھی نکال کر رکھ دیا ہے. ہمیں نہیں معلوم آپ کے بہار کا حال, ہمیں نہیں معلوم آپ کے بنگال کا حال. آئیے ہمارے اتر پردیش کی طرف اور لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے قاری, بڑے بڑے حافظ, بڑے بڑے ملا اور مولویوں کی لڑکیاں
इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सर से दुपट्टे उतर चुके हैं, स्कर्ट पहनकर और शॉर्ट कपड़ों में रील बनाती हैं, वो भी बेहयाई के साथ और यानियत के साथ, और नंगी नंगी रील बनाती हैं, बेहुदा रील बना रही हैं। और जब हाजियों, नमाजियों, मुल्ला और मौलवियों की लड़कियों का यह हाल है, तो फिर बड़े बड़े अमीरों की लड़कियों का हाल क्या होगा, अमीर जादियों का हाल क्या होगा, मॉडर्न कल्चर में पलने वाली लड़कियों का हाल क्या होगा। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारी लड़कियों को इतना बेशरम बना दिया है। तसव्वुर करें आप, घर में रहना इनको बकवास लगता है, घर में रहना कहती है ये चार दीवारी में कैद करके रख दिया है। वाह मेरी बेटियों, वाह मेरी कौम की बच्चियों, वाह मेरी कौम की बहनों, अपने घर में रहकर अपने बाप के लिए खाना बना देना शर्म की बात है, अपने भाई के लिए खाना बना देना शर्म की बात है। एयर होस्टेस बनकर हवाई जहाज में, एरोप्लेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करना तरक्की की बात है। वाह, ये कौन सी अकल पसंदी है और अकल का दायरा है कि तुम अपने भाई के लिए खाना बनाओ तो ये जिल्लत समझती हो, अपने घर में अपने बाप के लिए खाना बनाओ तो इसको तुम अपनी इंसल्ट समझती हो, और तुम जब एयर होस्टेस बन जाओ तो पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व करो, ब्रेकफास्ट सर्व करो तो तुम इसको अपने लिए तरक्की की राह समझती हो। अपने घर में अपने भाई और बहनों के कपड़े धुल देना और साफ कर देने को तुम अपने लिए शर्म समझती हो, और हॉस्पिटल में नर्स का काम करके मरीजों का जख्म साफ कर देना और दूसरों के कपड़ों को धुल देना, इसको तुम अपने लिए काबिल फख्र समझती हो। इस वेस्टर्न कल्चर ने हमारी माँ बहनों की अकलों पर कैसा डाका डाला है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'त, जब शर्म व हया नहीं रही तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ औरतों का मस्जिद में नमाज पढ़ने आना जायज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने आना चाहें तो उनको मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मत रोको, अगर वो आना चाहें तो आने दो। लेकिन इसके बावजूद, इस खुली हुई इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आए औरतों, तुम्हारे लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरतें मस्जिद में आ सकती हैं नमाज पढ़ने, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं नमाज पढ़ने। औरतों को अगर वो इजाजत मांगे अपने भाइयों से, अपने बाप से शादी से पहले और शादी के बाद अपने शौहर से, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो ना शौहर को रोकने का हक है, ना बाप को, ना भाई को। मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रही हैं तो उनको मत रोको। अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत दे दो, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, औरतों का मस्जिद, घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है। और जब अल्लाह के नबी ये कह रहे थे उस वक्त भी औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करती थी, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि हम नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हमें हासिल हो रहा है। नबी के इस हदीस के बाद, कहने के बाद कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, ये कहने के बाद भी मेरे भाइयों, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि औरतें मस्जिद में आ सकती हैं और जाती थी। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, फिर बरामदे में नमाज पढ़ना खुली सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है, फिर घर के कमरे में नमाज पढ़ना जहां वो अपने शौहर के साथ सोती है, जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो रूम बंद कर लिया जाता है, तन्हाई वाला रूम, बेडरूम जिसमें वो सोती है, उस बेडरूम में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। सब देख रहे हैं आप, तरतीब देखिए, तरतीब। औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से दूर रहेगी। अब घर में भी नमाज पढ़ना है तो बरामदे में नमाज पढ़ना, सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि सहन खुला हुआ होता है, आंगन खुला हुआ होता है, और बरामदा घर के एक साइड में होता है, तो घर के बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। और फिर फरमाया घर के कोठे में, कमरे में, बंदरूम में, बेडरूम में, वहां नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, क्योंकि घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, खाला का लड़का, फूफा का लड़का, चचा का लड़का, कुछ भी हो, पर्दा तो है ही ना,
نہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک لڑکی کو اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، پردہ ہے تو ہے، سوچئے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب عورت اپنے بند کمرے میں اور بند روم میں نماز پڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور رہے گی۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کی۔ عورت سے کہا گیا جتنا تم مردوں سے دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اچھا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، سب سے افضل صف ہے۔ اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہو جائے، آئے لوگوں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے، اگلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ گھر سے تم 2-3 گھنٹہ پہلے نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے مستورات، آئے عورتوں کی جماعت، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، وشرها آخرها، اور آخری صف پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اے عورتوں تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے، پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اب آپ غور کرو، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے، اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے۔ پہلی صف میں مرد ہیں، مرد کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، 5 صفیں پوری ہو گئی، مردوں کی پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے سب سے کم ثواب۔ اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پردہ، اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہے، 1 2 3 4 5، 5ویں صف جو سب سے پیچھے ہے عورتوں کی، وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھی صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس عورت کو ملے گا؟ جو سب سے پیچھے والی صف میں ہے، اور سب سے کم ثواب کس کو ملے گا؟ جو سب سے آگے والی صف میں ہے۔ عورت کو پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہے۔ پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت ہے، چلو آ گئی، آنے کے بعد بھی یاد رکھو کہ تمہاری پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کو اسلام نے کہ تم مسجد میں بھی آؤ جہاں اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، اور کوئی کتنا بھی بڑا کمینہ، کتنا بھی بڑا بدماش قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ مسجد کا ادب و احترام اتنا تو ہے اس کے اندر، جو مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کہا کہ تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے کیونکہ تم ان سے دور ہو۔ تو بازاروں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور 10 سال سے بڑی لڑکی کو کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بینچ اور ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور کالج کی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پینے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے موقع پر بھی لڑکی سے زبردستی مت کہو نکاح قبول کیا، کہلوایا جاتا ہے نا، لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ کیا تمہیں لڑکا قبول ہے؟ تو بیچاری بولتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے، تو زبردستی یہ کٹ ملا جو جاتے ہیں جاہل، یہ زبردستی کہلواتے ہیں، اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ چپ چاپ، اب دھیرے سے سہیلیاں کون ہی مار رہی ہے، کہہ دے قبول ہے، کہہ دے۔ اب اس کی سہیلیاں جب کہتی ہے تو وہ کہتی میں نے قبول کیا، تو وکیل پوچھتا ہے گواہوں سے اس نے جو منہ چلایا ہے تم نے سنا؟
اگر وہ گواہ کہتے ہیں کہ نہیں سنا تو اس لڑکی سے کہا جائے گا ان دونوں نے سنا نہیں، ذرا زور سے بولو. تب وہ زور سے بولے گی میں نے قبول کیا. کہا سنا کہ ہاں، تب نکاح مانا جاتا ہے. جاہلو